السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد و خواتین کے نماز میں فرق کرنا۔ کیا فرق کرنا؟ کہ مرد کے لیے نماز کا کچھ حکم اور ہے اور عورتوں کے لیے کچھ اور ہے۔ مثلا مرد حضرات جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہیں گے تو اس وقت مرد کیا کریں گے؟ اپنے دست کو اٹھائیں گے، اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے تو کانوں تک اٹھائیں گے، اور خواتین جو ہے وہاں اپنے کندھوں تک اٹھائے گی۔ یہ فرق کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث مبارکہ ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، یہ عام ہے۔ یہ جن و انس کے لیے بھی، مرد و خواتین کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہی ہے کہ اسی طرح سے نماز پڑھنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اور اس طرح سے تفریق کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے اندر پائے گئے، نہ تو صحابیات اس طرح سے کیا کرتی تھی، نہ تبع تابعین کے اندر یہ فرق پایا گیا، نہ صحابہ کرام کے ادوار میں یہ کیے گئے، بلکہ یہ بعد کے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد و خواتین کے دونوں کے لیے یکساں نماز ہے۔ مرد بھی حضرات بھی اپنے جو ہے ہاتھ کو کندھے تک بھی اٹھا سکتے ہیں، کان تک بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا فرق کیا جاتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے اپنا ہاتھ تحت السرہ یعنی ایسا ہے، یعنی ناپ کے نیچے باندھیں گے، اور خواتین جو ہے اپنے سینے پر باندھے گی۔ تو اس کے اندر بھی جو تفریق کیا جاتا ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور سنت اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ مرد بھی سینے کے اوپر ہی ہاتھ باندھیں گے، فی صدری، سینے پر ہاتھ باندھیں گے، اور خواتین بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھے گی۔ جو تحت السرہ والی جو ہے کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے فرق یہ بھی کیا جاتا ہے، جب مرد حضرات سجدے کے اندر جائیں گے نماز میں تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے پیٹ کو ذرا اوپر رکھیں گے زمین سے، لیکن خواتین زمین پہ پورے مکمل چپکا دے گی۔ یہ بھی فرق کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بھی کوئی صحابہ کرام کے ادوار میں نہیں کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بھی وہی جو مرد کے لیے حکم ہے، جو وہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ ہاں کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وہ کہاں؟ امامت کے معاملہ لے لیجیے۔ اگر مرد امامت کرا رہے ہیں تو ایسے موقع پر مرد حضرات چاہے 2 ہو 4 ہو، 3 ہو 4 ہو، وہ مرد کو امام جو بن رہے ہیں ان کو آگے ہی آنا ہے۔ لیکن خواتین میں ایسے نہیں، چاہے لاکھوں کی تعداد خواتین میں کیوں نہ ہو، اگر نماز پڑھا رہی خواتین اسلام ہی امام بن رہی ہے تو ایسی صورت میں خواتین اسلام کیا کرے گی؟ خواتین کیا کرے گی؟ وہ بیچ میں یعنی وسط میں، صف کے بیچ میں کھڑے ہوگی، آگے نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے مرد کے لیے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کے جسم میں جان باقی ہے تب تک ان کی نماز معاف نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں نماز معاف ہے، کیونکہ اس نماز کے قضا بھی نہیں ہے اور پھر وہ نماز معاف ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی تفریق جہاں پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ بتا دیے ہیں، مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورت بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ ایسے موقع پہ امام صاحب بھول گیا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے مرد سبحان اللہ کہیں گے، خواتین تالیاں بجائے گی۔ یہاں پہ ذرا تفریق ہے۔ اسی طرح سے جو ہے خواتین جب نماز پڑھے گی تو پورے مکمل پردے کے ساتھ نماز پڑھے گی، یہاں تک کہ ان کے سر کے بال
تھوڑا بھی نظر نہیں آئی، اگر ذرا بھی نظر آئیں گے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ ان کی ایڑیاں بھی نظر نہ آئیں، پورے جسم کو ڈھانک کر کے نماز پڑھے گی، لیکن مرد کے لیے ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا ہے۔ ایسی جگہیں یہاں پر تفریق اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت بتا دی، لیکن ان کے علاوہ دیگر جگہوں پہ جو تفریق اور فرق کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے عام ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، سب کے لیے برابر ہے۔ بہرحال یہیں سے بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔